یہ ایک بچہ سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ اگر ہم امام کے ساتھ دوسری یا تیسری رکعت میں ملتے ہیں تو اس دوسری تیسری یا چوتھی رکعت کو کس طرح پڑھنا ہے، اور جو ہماری نماز کے باقی رکعتیں جو رہ گئی ہیں جو امام کے ساتھ ہم ادا نہیں کر سکے وہ ہم نے کیسے پڑھنی ہے۔ تو اس بچے کو بھی اور باقی آپ تمام حضرات کو میں انشاءاللہ اتنا آسان طریقے کے ساتھ سمجھاؤں گا، بتاؤں گا کہ آپ کو کبھی کسی قسم کی پریشانی نہیں بنے گی کہ ہم نے امام کے ساتھ جس رکعت میں ملے ہیں وہ ہم نے کیسے پڑھنی ہے، اور جو ہماری رکعتیں رہ گئی ہیں وہ ہم نے کس طرح ادا کرنی ہے۔ اب جا کے بیٹھے، یہ میں نے آپ کے سامنے 4 رکعت، چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، یعنی نماز فجر ہو، یا نماز مغرب ہو 3 رکعت والی نماز، یا نماز عشاء ہو، یا عصر ہو، ظہر ہو، جو کہ 4 رکعت والی ہے۔ آپ نے ترتیب یاد رکھنی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو 4 انگلیاں دی ہیں نا، اسی طرح نماز کی بھی 4 رکھتے ہیں، 3 رکھتے ہیں، 2 رکھتے ہیں۔ تو جیسے ان انگلیوں کی ترتیب ہے ایسے ہی چاروں رکعتوں کی یا 3 رکعتوں کی ترتیب بھی یہی ہے۔ آپ نے جس طرح ان انگلیوں کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح آپ نے رکعات کو بھی چینج نہیں کرنا۔ مثلا جی پہلے آپ رکعات کی ترتیب کو سمجھ لیں کہ رکعات کی ترتیب کیا ہے، پھر ہمیں یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ اگر ہم جس رکعت میں ملے ہیں اس رکعت کو کیسے پڑھنا ہے، اور جو ہماری رکعتیں رہ جائیں گی ان کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ دیکھیں جی پہلی رکعت میں امام یا مقتدی وہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، یا اللہم باعث بینی، یا جو بھی دعا یہاں پر پڑھی جاتی ہے بطور ثنا۔ اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی اگلی صورت ملائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ امام نے یہ ساری کی ساری چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ اب اگر آپ امام کے ساتھ پہلی رکعت میں ہی شریک ہوئے ہیں تو آپ نے بھی ثنا پڑھنی ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے امام کے ساتھ۔ اگلی صورت جو ہے وہ آپ نے خاموشی کے ساتھ سننی ہے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور فاتحہ کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا۔ یہ ہے آج جب امام کے ساتھ آپ پہلی رکعت میں ہی شریک ہوئے ہیں۔ اب مثلا یہ ہے کہ آپ کی پہلی رکعت گزر گئی، آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شریک ہوئے، تو دوسری رکعت امام کیسے پڑھاتا ہے؟ امام تسمیہ پڑھتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد امام کو اگلی صورت ملاتا ہے۔ اب اگر آپ اس دوسری رکعت میں شریک ہوئے ہیں امام کے ساتھ، آپ کی یہ پہلی رکعت جو ہے نا یہ رہ گئی ہے، دوسری رکعت میں آپ امام کے ساتھ شریک ہوئے، تو آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے کہ جیسے کہ امام رکعت ادا کر رہا ہے، یعنی امام کی بھی دوسری ہے اور آپ کی بھی دوسری رکعت ہی ہوگی۔ یعنی آپ نے بھی تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھنی، اور اگلی صورت صرف امام پڑھے گا، آپ نے وہ خاموشی کے ساتھ سننی ہے۔ اور اس کے بعد تشہد پڑھا جائے گا۔ اب چونکہ امام کی دوسری رکعت ہے تو امام تشہد پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کی بھی دوسری رکعت ہی ہوگی، کیونکہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور باقی سنن کی کتابوں میں، چاروں کتابوں میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فما ادرکتم، کہ امام کے ساتھ جس بھی رکعت میں تم ملو تو فما ادرکتم، جو تم نماز جو تمہیں ملے فصلو، اس کو پڑھ لو، اور وما فاتکم، جو تم سے رکعت رہ جائے اس کو فصلو، پھر اس کو فاتمو، اس کو پورا کر لو۔ تو جس بھی رکعت میں ہم امام کے ساتھ ملیں گے تو جو امام کی رکعت ہے وہی ہماری رکعت ہوگی، جس طرح امام اس رکعت کو ادا کرے گا اسی طرح ہم نے بھی اسی طریقے سے، اسی ترتیب سے ہم نے بھی ادا کرنی ہے۔ ہاں جو رکعت رہ جائے گی رسول اللہ نے فرمایا اس کو فاتمو، اس کو پورا کر لو۔ اور مسند احمد میں 5 جگہ کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو رکعت تمہیں سے رہ جائے اس کو قضا کر لو۔ تو قضا ہم نے اسی طریقے سے کرنی ہے جس طرح کے اصل طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم دوسری رکعت میں ملے تھے، ہم نے تسبیح پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد اگلی صورت امام صرف پڑھے گا، ہم خاموشی کے ساتھ سنیں گے، اور تشہد ہمارا پہلا وہ پڑھا جائے گا کیونکہ ہماری دوسری رکعت ہے، امام کی بھی دوسری رکعت ہے، لیکن ہماری یہ والی رکعت رہتی ہے۔ تو پھر اسی طرح ہم تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگلی صورت جو ہے نا وہ آپشنل ہوتی ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو اگلی صورت ہوتی ہے یہ آپشنل ہوتی ہے، اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، ہم اسی طرح رکوع میں جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی رکعت امام کے ساتھ اسی طرح ہم پڑھیں گے، تشہد پڑھیں گے۔ اب چونکہ ہماری یہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، ہماری یہ والی رکعت رہتی ہے، تو ہم جب امام سلام پھیر دے گا ہم اٹھیں گے، اور ہم آخری جو رکعت ہماری رہتی تھی، پہلی رکعت ہماری قضا ہوئی تھی، تو ہم پہلی رکعت کو اسی ترتیب کے ساتھ ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم کھڑے ہو کر سبحانک اللہم و بحمدک پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، تسمیہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور سورت اگلی پڑھ کے پھر ہم رکوع سجدہ کر کے آخری تشہد پڑھ کے ہم سلام پھیر دیں گے۔ بالفرض اگر آپ دوسری رکعت کی بجائے آپ تیسری رکعت میں ملتے ہیں، یہاں پر آپ امام کے ساتھ ملیں، یعنی آپ کی پہلی رکعت بھی نکل گئی اور دوسری رکعت بھی آپ کی نکل گئی اور آپ کا تشہد بھی نکل گیا، یا مثلا آپ تشہد اول میں آ کے ملے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ 2 رکعتیں تو آپ کی نکل گئی، اب تیسری رکعت میں آ کر آپ امام کے ساتھ ملے ہیں، تو اب آپ نے تیسری رکعت کو اسی طرح پڑھنا ہے، اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح کہ امام ادا کر رہا ہے، یعنی آپ نے صرف
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मीया पढ़ना है, सूरह फातिहा पढ़नी, आपने इमाम के साथ रुकू कर लेना है। और अगली तस्मीया पढ़नी, सूरह फातिहा पढ़नी, सूरत आगे ऑप्शनल इमाम पढ़े तो ठीक है, नहीं तो बगैर पढ़े भी। ये तीसरी और चौथी रकत फ़र्ज़ के अंदर ये ऑप्शनल है कि आप अगली कोई सूरत पढ़ें तो ठीक है, नहीं पढ़ते तो कोई मसला नहीं है, आप उसी तरह रुकू में जा सकते हैं। अब आपने ये दो रकतें यानी तीसरी और चौथी रकत इमाम के साथ अदा की है, और आपकी ये वाली दो रकतें पहली और दूसरी ये आपकी कज़ा हुई है, आपकी रही है। अब इन दो रकतों को हम किस तरह अदा करेंगे कि मुक्तदी ये दो रकतें पढ़ने के बाद तशहुद पढ़ के इमाम सलाम फेरेगा, हम उसी तरह खड़े होकर रफ़ुल यदैन करके ये पहली रकत अदा करेंगे जो कि हमारी रही थी। हम सना पढ़ेंगे, तअव्वुद पढ़ेंगे, तस्मीया पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अगली को सूरत मिलाएंगे, रुकू में चले जाएंगे। उसके बाद दूसरी रकत हम इसी तरह अदा करेंगे, तस्मीया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अगली कोई सूरत मिलाएंगे और तशहुद पढ़ेंगे। तशहुद पढ़ के, क्योंकि आखिरी तशहुद हम यहाँ से पढ़ चुके थे लेकिन हमने सलाम नहीं फेरा, तो यहाँ पर हम आखिरी तशहुद को पढ़ेंगे और सलाम फेर देंगे। ये इस तरह दो रकतें अगर रह जाए तो ये तरीका है। बिलफर्ज अगर 3 रकतें रह जाएं, हम चौथी रकत में इमाम के साथ मिलें, चौथी रकत को आपने उसी तरह यानी जो इमाम की रकत है ना, आपकी भी वही रकत होगी, जिस तरह इमाम उसको अदा कर रहा है आपने भी उसको इसी तरह अदा करना है। इमाम जी चौथी रकत में तस्मीया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, अगली कोई सूरत इमाम मिलाता है तो ठीक है, नहीं तो रुकू के अंदर चला जाएगा, तशहुद पढ़ेगा। लेकिन अब ये चौथी रकत का तशहुद जो है ना वो आपने अदा कर रहे हैं, लेकिन आपका तशहुद नहीं शुमार होगा। पहली रकत के लिए आप खड़े हो जाएंगे, सना पढ़ेंगे, तअव्वुद पढ़ेंगे, तस्मीया पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, अगली कोई सूरत मिलाएंगे। अब चूँकि आप एक रकत यहाँ पर इमाम के साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक रकत आप यहाँ पर इमाम के साथ पढ़ रहे थे जो कि इमाम की चौथी थी, आपने पढ़ने के अंदर इसी तरह पढ़ा जैसे कि चौथी रकत पढ़ी जाती है, लेकिन तरतीब में आपकी ये पहली रकत थी। अब यहाँ पर आपकी ये दूसरी रकत है, ठीक है, दूसरी रकत है, तो आप यहाँ पर आकर तशहुद के अंदर बैठेंगे, तशहुद के अंदर बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि आपकी ये तरतीब के अंदर दूसरी रकत है। तो लेकिन पढ़ाई के अंदर, पढ़ने के अंदर आपने इसी तरह है कि जैसे कि आप आम नमाज के अंदर आम पहली रकत पढ़ते हैं उसी तरह आपने इसको पढ़ना है। अब ये फिर दूसरी रकत जो कि हकीकतन आपकी तीसरी है, क्योंकि आप एक रकत इमाम के साथ चौथी पढ़ चुके हैं, उसको आपने तस्मीया पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह फातिहा पढ़नी और अगली को सूरत मिलाकर आपने बैठना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर पहला तशहुद यहाँ पर दूसरी रकत में कर रहे हैं, और ये गिनने के अंदर तरतीब के एतबार से आपके तीसरी है, लेकिन पढ़ने के एतबार से आपकी दूसरी रकत है। तो यहाँ पर आपने तशहुद नहीं पढ़ेंगे। फिर ये तीसरी रकत जो कि आपकी चौथी रकत बनती है, आपने तस्मीया पढ़ना, सूरह फातिहा पढ़नी, अगली को सूरत अगर आप मिलाना चाहते मिलाएं, नहीं मिलाना चाहते तो नहीं मिलाएं। यहाँ पर आपका होगा जी तशहुद आखिर, आखिरी तशहुद यहाँ पर आप पढ़कर आप जो है ना सलाम फेर कर इस तरह आप नमाज अदा करेंगे। यानी खुलासा यही है कि जी जिस भी रकत में आप इमाम के साथ मिले ना, जो इमाम की रकत है वही आपकी रकत है, जिस तरह इमाम उसको अदा कर रहा है उसी तरह आपने भी उसको अदा करनी। जो रकतें आपकी रह जाएंगी आपने उसको उसी तरह अदा करना है जिस तरह की उस रकत की तरतीब बन रही है। तो आपको इंशाल्लाह कभी भी इमाम के साथ रकत मिलने में कभी कोई परेशानी नहीं होगी, और जो आपकी रकतें रह जाएंगी उसको अदा करने में आपकी कभी कोई परेशानी नहीं होगी।